بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں کرامات۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا بزرگ، ایسا جعلی پیر معاشرے میں آ رہا ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور ہماری عام عوام جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ان کی طرف ایسے بھاگتے ہیں کہ ان کا وہ ولی آ گیا، وسیلہ آ گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسی ہی کہانی آپ کو میں ایک سناتا ہوں۔ ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک شخص دتا نام کا رہتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اس کے حالات بہت خراب تھے، اس کو کام کاج ملتا نہیں تھا، لوگ اتنے جانتے بھی نہیں تھے۔ غربت سے تنگ آ کے وہ شخص اپنا گاؤں چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہے۔ وہاں پر جاتا ہے تو ایک جگہ مسجد کے بعد کچھ شخص لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ مسجد کے امام صاحب جو باہر سے آتے ہیں اس کے دتے کو دیکھتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اس گاؤں کا نہیں، کسی دوسرے گاؤں کا۔ یہ سہما سا، گھبرایا سا، پریشان سا لگتا ہے۔ امام صاحب اس سے بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے۔ اس سے کہتے ہیں تم دوسرے کام چھوڑو، آؤ مسجد میں ہمارے آ جاؤ اور قرآن پاک حفظ کر لو، تمہیں کھانا پینا بھی ملے گا اور تمہاری زندگی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کتنا سمجھدار ہوتا ہے۔ جو لوگ 3 سے 4 سال میں قرآن حفظ کرتے ہیں وہ 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد وہ مولوی صاحب سے اجازت چاہتا ہے اور اپنے گاؤں چلے آتا ہے۔ اب گاؤں چلے آتا ہے تو اس کے آنے اور جانے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون شخص سے کب گیا تھا، کب آیا۔ خیر وہ گاؤں میں اسی طرح رہنے لگتا ہے جس طرح پہلے رہتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ اپنا کام دکھاتا ہے، اب وہ اپنی کرامات دکھاتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ ایک جگہ چڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو مخاطب کرتا ہے کہ لوگوں سنو، آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میرے ساتھ کل خواب میں کیا ہوا۔ لوگ آتے ہیں، سنتے بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ خیر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور لوگ اسے کہنے لگتا ہے کہ رات کو ایک فرشتہ میرے خواب میں آیا اور اس نے مجھے سینے سے لگایا اور سارا قرآن میرے سینے میں آ گیا۔ سب لوگ اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہاں کی جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ بھی ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت جانتا تو ہے کہ اس شخص کو میں نے کہیں دیکھا تو ہے، لیکن یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں، کیسے کہہ سکتا ہے اس نے ایک ہی رات میں قرآن حفظ کر لیا۔ خیر اس سے کہتا ہے اچھا تو یہ آیت سنا۔ وہ آیت سنا تو قرأت کا انداز بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کی آواز بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ امام صاحب اس کی آواز سنتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں دوسری آیت پر۔ وہ دوسری آیت سناتا ہے۔ اسی طرح 3 4 آیتیں سننے کے بعد لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں، حشر شفی اس کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ وہ شخص جس کو کبھی کھانا نصیب نہیں ہوتا اس کے نام کا لنگر چلتا ہے، وہاں محفلیں سجتی ہیں، قوالیوں کی محفلیں ہوتی ہیں، کھانے تب بٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگ اپنی مرادیں اس کے سامنے آ کے پیش کرتے ہیں، وہ بہت بڑے وہاں کے پیر بن جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ جس گاؤں جاتا ہے، جس عالم دین سے، جس امام سے یہ حافظ قرآن بنتا، ان کا گزر اس گاؤں سے ہوتا ہے، وہ آتے ہیں۔ انہوں نے بڑا چرچا سنا ہوتا ہے کہ بھائی اس گاؤں میں ایک بہت بڑا پیر رہتا ہے۔ اچھا وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے نام کی تختی پڑھتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں۔ جب جا کے اس کو دیکھتے تو غور سے کہتے ارے یہ تو دتا ہے، ارے کہتے ہیں ارے یہ تو دتا ہے، تو میرا شاگرد ہے، اس کو مل دے، وہ تو ان کی باتیں سننے کے اور الٹا اس امام صاحب کو مارنا شروع کرتے تو وہ بیچارے بڑی جان بچا کے اپنی اس گاؤں سے بھاگتے ہیں۔ تو دتا راج جو ہے آج کل ہمارے معاشرے میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا۔ اپنی فریادیں، اپنی مرادیں جو کچھ مانگیے ڈاکٹروں سے مانگے، ایسے جعلی پیروں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اجازت چاہتا ہوں، ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔